ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ حاقہ، پہلا لفظ اسی سے اس سورت کا نام سورہ حاقہ رکھا گیا. قیامت کے مختلف نام ہیں جن کا ذکر قرآن میں ہے، اور 3 نام اسی صورت میں اوپر تلے آ رہے ہیں. اس قیامت کو قیامت کا لفظ بھی قرآن نے استعمال کیا ہے، قرآن میں آیا ہے. اسی طرح قیامت کو حاقہ بھی کہا جاتا ہے. حاقہ بھی قیامت کا نام ہے. قارعہ اسی صورت میں آگے آ رہا ہے، قارعہ بھی قیامت کا نام ہے. اسی طرح واقعہ، یہ بھی اسی صورت میں کل وہیں سے الفاظ شروع ہوں گے. سورہ واقعہ بھی ہے، جیسے واقعہ بھی قیامت کا نام. یہ مختلف قیامت کے نام ہیں جو قرآن پاک میں استعمال ہوئے. ہم ایک لفظ بولتے ہیں اردو میں حق. یہ بات حق ہے، یہ حقہ اسی سے ہے کہ یہ بات سچ ہے، ثابت ہونے والی ہے، پکی ہے. تو یہ قیامت کا وقوع بھی 100% سچ ہے. الحاقہ، وہ ثابت ہو جانے والی چیز. کیا ہے ثابت ہو جانے والی چیز؟ آپ کو کیا معلوم؟ وہ یقینی اور ثابت ہونے والی اور ہر حالت میں آنے والی شے وہ کیا ہے؟ وہ قیامت ہے، قیامت کا خوب واقعہ ہے. تو یہاں قیامت کے حوالے سے ذکر ہے. پہلے آپ کے سامنے یہ بات آئی ہے کہ جو مکی صورتیں ہیں، ہجرت مدینہ سے پہلے جن صورتوں کا نزول ہوا، ان صورتوں میں زیادہ تر عقائد کا بیان ہے. ان میں رسالت بھی ہے، اور ان میں سب سے بنیادی چیز اللہ تعالیٰ کی توحید بھی ہے، اور اس میں ایک بہت ہی اہم چیز قیامت اور آخرت بھی ہے. ہر نبی نے اس کے حوالے سے کہا یہ عارضی زندگی ہے، اصل زندگی آئندہ آنے والی زندگی ہے، اسی کی انسان کو فکر کرنی چاہیے. کل پرسوں بھی میں نے آپ سے عرض کی تھی وہ حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. ہوشیاری وہ نہیں ہے جسے تم سمجھتے ہو، بلکہ ہوشیار آدمی وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے نفس کا احتساب کرے اور ما بعد الموت، موت کے بعد جو زندگی آنے والی ہے اس کی فکر کرے. وعمل لما بعد الموت، یہ ہے اصل میں ہوشیار آدمی. تو یہاں آغاز ہو رہا ہے حاقہ سے. حاقہ قیامت کا نام ہے، اس کا ذکر ہے. اچھا، قیامت کا وقوع، اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ پہلے ایک دفعہ سور پھونکا جائے گا، پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا، اور وحملت الارض والجبال، یہ ساری کی ساری ذکر یہ تو اگلی آیات میں آئے کل، یعنی اس کے بعد جو آیات آئیں گی انشاءاللہ. لیکن اس سے پہلے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ قیامت سے پہلے بھی بہت سی چیزیں ہیں. ایک طرح سے قیامت ہی کا منظر ہے، وہ بھی پیش آ چکی ہیں. ان کا ذکر آج کی آیات میں. وہ کیا ہے؟ کذبت ثمود وعاد.
قوم سمود گزر چکی ہے پہلے، قوم عاد گزر چکی ہے، انہوں نے بھی جھٹلایا تھا کس کو؟ بالقارعہ، وہ کھڑکھڑانے والی، کھٹکھٹانے والی۔ اور قرآن میں صورت القارعۃ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ، آگے اس کی وہاں تفصیل قرآن میں وہاں بیان ہوئی۔ تو یہاں یہ ہے کہ اگر یہ کفار مکہ انکار کر رہے ہیں، اس کو نہیں مانتے قیامت کو، وہ قیامت حاقہ جو سب سے یقینی ہے آنے والی ہے، اور وہ قیامت جو کھڑکھڑانے والی ہے، کھٹکھٹانے والی ہے، اگر وہ اس کو نہیں مان رہے تو اس سے پہلے قوم سمود بھی گزر چکی، قوم عاد بھی گزر چکی ہے، آگے الفاظ ہیں فرعون کا ذکر بھی ہے، قوم نوح کا ذکر بھی ہے، تو یہ سارے ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ ان منکرین کے ساتھ، انکار کرنے والوں کے ساتھ کیا کیفیت ہوئی؟ اللہ کی پکڑ قیامت میں جو ہوگی وہ ہوگی، لیکن دنیا ہی میں اللہ کی پکڑ ان پر کیسے آئی، اللہ کا عذاب، وہ کیا کیفیت ہے؟ تھوڑی سی کیفیت کا یہاں ذکر ہے۔ دو قوموں کا اس میں ذکر ہے، قوم سمود اور قوم عاد۔ قوم سمود یہ جس علاقے کے رہنے والے تھے، کتابوں میں لکھا ہے کہ خیبر اور تبوک، عرب کا خطہ، خیبر جہاں غزوہ خیبر بھی وہاں یہود کی بستیاں تھیں، اور تبوک، غزوہ تبوک بھی ہوا، اس کے درمیانی علاقے میں یہ آباد تھے قوم سمود، حضرت صالح علیہ السلام کے قوم۔ ان کا ذکر ہے کہ انہوں نے بھی جھٹلایا تھا، ان کے ساتھ کیا ہوا، اور یہ وہ لوگ تھے کہ جو چٹانوں میں، وہاں پہاڑی علاقہ ہے، اب بھی وہاں پر کھنڈرات موجود ہے عرب میں، اس کے پہاڑی علاقہ ہے، اور اس پہاڑی علاقے میں یہ چٹانوں کو تراش تراش کے گھر بناتے تھے اس دور میں، کیونکہ آج کے نہیں، ابراہیم علیہ السلام سے پہلے، نوح علیہ السلام کے بعد کا زمانہ ہے، ابراہیم علیہ السلام سے بھی پہلے، ہزاروں سال پہلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے ہزاروں سال پہلے، یہ اس وقت وہاں ان پہاڑوں کو تراش کے گھر بنایا کرتے تھے۔ اب جب وقت کے نبی حضرت صالح علیہ السلام ان کی طرف بھیجے گئے، اللہ تعالیٰ ہر نبی سچے نبی ہیں، انہوں نے وہی بات، اللہ کے پیغام پہنچایا، اور وہی بنیادی چیزیں، توحید، رسالت، آخرت، جب ساری بات کی، اب یہ منکر ہو گئے۔ انہوں نے ہنس کے یہ کہا کہ چونکہ چٹانوں میں رہتے تھے، بڑے بڑے گھر تراشتے تھے، بڑے، یعنی انجینئرنگ کا اس دور کے اندر کمال تھا، انہوں نے کہا کہ جی اچھا، ہم آپ کو تب مانیں گے کہ ہم جس چٹان پہ ہاتھ رکھیں نا اس میں سے اونٹنی نکل آئے، پھر مانیں گے۔ اب وقت کے نبی تو ہر دور میں وہ بڑے ہی محبت کرتے ہیں اپنی امتیوں سے، انہوں نے اللہ سے دعا کی، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اچھا اگر یہ تمہاری بات پوری ہو جائے پھر مان لو گے؟ ان کو آپ بالکل مانیں گے، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی شرط رکھی تھی کہ ہم جس چٹان پہ ہاتھ رکھیں اسی وقت آپ کے کہنے سے اس میں سے اونٹنی نکلے، اور نہ صرف اونٹنی نکلے، وہ اونٹنی بھی ایسی ہو جو بالکل گبن ہو، بچہ جننے والی، فوراً ہی وہ بچہ بھی جنے، یعنی بالکل ناممکنات میں سے انہوں نے کہا۔ اب اللہ کا معجزہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، صالح علیہ السلام کے ہاتھ پہ معجزہ ہوا، ظاہر ہوا، خیر انہوں نے ہاتھ رکھا، صالح علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پہ دعا کی، وہ چٹان پھٹی، اونٹنی باہر نکل آئی، بچہ بھی جن دیا۔ لیکن ایسے بدبخت ہیں کہ ساری چیزیں ہیں، مطالبہ بھی کیا، نہیں مانے، پھر نہیں مانے۔ اب ظاہری بات ہے جب اتمام حجت ہو گیا، جب نہیں مانے پھر اللہ کا عذاب۔ اور سورہ والشمس کے اندر بھی آگے 30ویں پارے میں بھی اس کا ذکر ہے، کہ وہاں بھی ذکر ہے سارا، کہ انہوں نے پھر کیا کیا، فعقروها فدمدم علیہم ربهم بذنبهم فسواها، انہوں نے اس کی اونٹنی کی کوچیں کاٹ دی۔ وہ میں واقعہ نہیں سنا رہا، آپ کئی دفعہ سن چکے ہیں، کئی دفعہ یہ گزر چکا ہے قرآن میں، تو اس واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ آج الفاظ یہ ہیں کہ وہ جب سارے واقعہ ہوا کہ ان کے اللہ کا عذاب آیا، اللہ کا عذاب کیسے آیا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَأَمَّا سمود، قوم سمود اور عاد میں سے جو قوم سمود تھی، فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، ان کو ہلاک کیا گیا طاغیہ سے۔ طاغیہ کے ساتھ اصل میں دو تین قسم کے عذاب ہیں جو قرآن میں مختلف جگہوں پہ اس کا ذکر ہے۔ صیحہ کا لفظ بھی ہے، رجفہ کا لفظ بھی ہے، فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، ایک زلزلے کی کیفیت ہوئی تھی ان پر جب عذاب آیا، یا ایک چیخ کی کیفیت تھی، صیحہ، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک آواز نکالی جس سے وہ ہلاک ہو گئے۔ یہاں الفاظ ہے طاغیہ، طاغیہ کا مطلب ہے حد سے بڑی ہوئی۔ اگر زلزلہ تھا اس کی صفت بھی ہو سکتی ہے، تو وہ عام زلزلہ نہیں تھا، ایسا زلزلہ تو حد سے بڑا ہوا تھا جس سے سارے تہس نہس ہو گئے۔ وہ بڑے بڑے اپنے آپ کو ماننے والے اور بڑی متمدن قوم تھی، یہ بھی قوم سمود۔
بڑی وہاں پر خوشحالی تھی، ان کے ہر طرف ہریالی سب کچھ تھی، لیکن نہیں مانے۔ اور اگر اس سے چیخ مراد لی جائے، صیحہ کا لفظ بھی قرآن میں آتا ہے، تو صیحہ کی صفت بنے گی طاغیہ، یعنی وہ چیخ ایسی تھی تو حد سے بڑھنے والی تھی، اسی سے ان کے کلیجے پھٹ گئے، کان کے پردے پھٹ گئے۔ آپ جانتے ہیں، اللہ سب کو بچائے، کہ انسان کے اندر اللہ نے کان میں ایک حد تک صلاحیت رکھی ہے برداشت کی۔ ایک دم خدا نہ خواستہ کوئی غیر معمولی آواز ہو تو بندہ بے ساختہ ہو کر کان پہ ہاتھ رکھتا ہے، بادل بھی اگر کبھی کڑکنے لگے ایک دم کانوں کا ہاتھ رکھتا ہے، ایک حد تک برداشت کر سکتے ہیں، ہم نہیں برداشت کرتے، تو اس کا ذکر ہے وہ طاغیہ ہوا، ہلاک ہو گئے۔ اگلی آیت کیا ہے؟ وَأَمَّا عاد، یہ جو قوم عاد تھی اس کو کیسے ہلاک کیا گیا؟ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، اللہ معاف فرمائے، ہلاک کیا گیا ایسی ہوا سے سرسر۔ سرسر کے اندر دو کیفیات ہوتی ہیں، ایک تو بہت ہی طوفانی ہوا، اور صرف طوفانی نہیں، انتہائی ٹھنڈی ہوا، یعنی ٹھنڈی ہوا بھی ہو اور طوفان ہو ٹھنڈک کا، کیا انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ اور اس قوم پر جو عذاب آیا، اللہ معاف فرمائے، قرآن کے الفاظ ہیں، فطر القوم فی سخر علیم 7 لیال و8 ایام، ان پر عذاب آیا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے مسلط کیا 7 لیال، 7 راتیں اور 8 دن، حسوماً مسلسل۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ بدھ کے دن سے آغاز ہوا، یعنی بدھ کے دن سے آغاز ہوا اور بدھ سے لے کر اگلے بدھ تک پورا ایک ہفتہ مسلسل 8 دن بنے اور 7 راتیں، مسلسل طوفانی ہوا آئی، اور طوفانی ہوا نے آ کر، اور یہ وہ قوم ہے قوم عاد، قرآن میں دوسری جگہ ہے، یہ کہا کرتے تھے کہ من هو اشد منا قوہ، ہم سے قوت میں کون بڑا ہے۔ بڑے یہ قد آدم تھے، ان کے قد بہت بڑے بڑے قد تھے، زرخیز علاقہ تھا ان کا بھی، کھیتی باڑی ہوا کرتی تھی ان کے ساتھ۔ انہوں نے بھی یہی کیا کہ ان کی طرف آئے تھے حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد کی طرف، انہوں نے بھی اپنے نبی کو جھٹلایا، اور ہود علیہ السلام نے جب ان کو سمجھایا، اللہ جل شانہ کی طرف سے ان پر کیفیت یہ ہوئی کہ قحط سالی ہو گئی، بارانی علاقہ تھا، بارشیں ہوتی تھی، اسی سے کھیتی باڑی ہوتی تھی ساتھ۔ اب بارشیں رک گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اب کیا کتابوں میں لکھا ہے کہ تقریباً 2 سال یا 3 سال بالکل بارش نہیں ہوئی، اب بالکل کھیتیاں ویران، بھوکوں مرنے لگے۔ اب حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو اللہ کو مان لو، نہیں مانے، اور 2-3 سال کے بعد جب بادل آیا تو بادل آنے کے بعد بڑے خوش ہوئے، ہو بادل آ گیا، بارش ہوگی بارش ہوگی۔ سورہ احقاف میں اس کا ذکر ہے، پیچھے آپ سن چکے ہیں، 26ویں پارے میں ساری تفصیل آپ نے پڑھی۔ جب وہ بادل آیا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب، اور اس عذاب نے ان کو اٹھا اٹھا کے پٹخا 8 دن تک، ایسے پٹخا، قرآن نے کیا نقشہ کھینچا ہے، كأنهم اعجاز نخل خاویہ، الامان والحفیظ، گویا کہ ایسے گرے پڑے تھے جیسے کھجور کے تنے ہوتے، یعنی ایک تو کھجور اوپر سے گر جائے، تنوں سے اکھڑ جائے، اگر بالکل جڑوں سے اکھڑ کر کھجور گری ہوئی ہے، چونکہ بڑے قد آدم تھے، ڈیل ڈول بہت تھا ان کا، کوئی ادھر پڑا ہوا ہے کوئی ادھر پڑا ہوا ہے، ہوا نے اٹھا اٹھا کے 8 دن پٹک دی جب اللہ کا عذاب آیا۔ اب وہ ذہن میں رکھیں کہ شروع میں ہے الحاقۃ ما الحاقہ، وہ حاقہ جب آئے گی یقینی وہ تو ہے ہی، اس سے پہلے یہ آ چکے ہیں، قوم سمود کا دیکھ لو، قوم عاد کا دیکھ لو، کیسے اللہ تعالیٰ کو ان پر عذاب آیا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، کیا آپ دیکھتے ہیں ان میں سے کسی کو باقی، کیونکہ عرب کا علاقہ ہے، اور یہ لوگ جب جایا کرتے تھے شام وغیرہ کے سفر پہ تو راستے میں ان کھنڈرات سے گزرتے تھے، اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے گئے، ابھی میں نے عرض کیا کہ تبوک کے راستے میں ہیں، تو یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تیزی سے گزرے تھے، قوم سمود کے یہاں پر کھنڈرات تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ دیکھو یہاں پر اگر کسی نے پانی استعمال کیا ہے اس بستی کا تو اس کو اپنے، بلکہ یہاں تک لکھا ہے کتابوں میں کہ ہنڈیا بنا لی، ہنڈیا الٹ دو، آٹا گون چکے ہو تو آٹا جانوروں کو کھلا دو۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آگے ایک چشمہ آ رہا ہے جہاں سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیتی تھی، وہاں سے پانی استعمال کر، وہاں جا کر آپ سے اپنے دست مبارک رکھ معجزاتی طور پہ پانی جاری ہو، وہ ساری کیفیت، تو وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہاں سے عاجزی کے ساتھ ڈرتے ہوئے گزرے،
تو یہ قوم سمود اور قوم عاد کے کھنڈرات تو وہیں انہی کے علاقوں میں تھے. تو فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِیَةٍ، کیا آپ نے ان کی باقیات دیکھی ہیں؟ نہیں. اس کے بعد ذکر ہے وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ. چلیں یہ ایک قوم تھی. اس کے بعد کون سی قومیں آئیں؟ فرعون بھی آیا. وَمَنْ قَبْلَهُ، اس سے پہلے جو قومیں گزر چکی ہیں فرعون سے بھی پہلے، یہ بھی ان سے پہلے میں شمار ہوتی ہیں، وہ بھی تھیں. وَالْمُؤْتَفِكَاتُ، مؤتفقات کا مطلب ہے وہ قوم بھی جو اوندھے کر دیے گئے. اس سے مراد ہے حضرت لوط علیہ السلام کے قوم. فرعون سے پہلے ہی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام. اور ان کی قوم پر جو عذاب آیا تھا، یہ قرآن میں جتنے الفاظ آتے ہیں ان میں سب سے سخت ترین عذاب. ان میں 3 طرح کے الفاظ آتے ہیں کہ ان کو پٹخ بھی دیا گیا تھا اور اوپر سے پتھروں کی بارش ہوئی تھی. اور لکھا ہے کتابوں میں جبرائیل علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے اللہ کے حکم سے اس پوری بستی کو، پوری زمین کو اٹھا لیا تھا. اوپر اٹھانے کے بعد اس زمین کو الٹ کر زمین کے اندر دھسا دیا، اوپر سے پتھروں کی بارش ہوئی. اعوذ باللہ من ذالک. تو یہ قوم بھی گزری ہے. والمؤتفقات بالخاطئہ، قوم فرعون ہو، ان سے پہلے کے ہوں، مؤتفقات ہو، ان سب نے خاطئہ، یہ سب اللہ کی نافرمانی کرنے والے تھے. اچھا نافرمانی کیا تھی؟ چونکہ مکی صورت ہے، کیا نافرمانی تھی؟ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ، انہوں نے اللہ کے، اپنے رب کے رسول کو جھٹلایا تھا، نافرمانی کی تھی. دیکھو تم بھی نافرمانی کر رہے ہو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. یا اللہ معاف فرمائے، ہم سب کو محفوظ رکھے. ہم بھی اگر نافرمانی کے بارے میں سوچتے ہیں یا قدم اٹھاتے ہیں تو یہ جھنجھوڑنا ہمارے لیے بھی ہے. ان کی نافرمانی کیا تھی جس کی وجہ سے سزا آئی؟ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ، انہوں نے اپنے رب کے رسول کو جھٹلایا تھا. فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑا. کیسی پکڑ؟ رابیہ، جو انتہائی سخت پکڑ تھی، مضبوط، جس سے کوئی ہل نہیں سکتا، ایسا اللہ کا عذاب آیا. اس کے بعد الفاظ ہے اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ، جب پانی جوش مارنے لگا. اب یہاں ایک سوال سطحی طور پر ہمارے ذہنوں میں آتا ہے، شاید آپ کے ذہنوں میں کبھی آئے، پہلے بھی میں نے آپ سے ایک دو دفعہ عرض کی، اسی نوعیت کے الفاظ ہیں کہ اب یہ واقعات بیان کرتے کرتے اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ، یہ ذکر شروع ہو رہا ہے حضرت نوح علیہ السلام. نوح علیہ السلام کا زمانہ ان سب سے پہلے دور گزر چکا. اور حضرت ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام کا بھی دور اگر دیکھیں تو حضرت صالح علیہ السلام کا زمانہ بعد میں ہے. حضرت ہود علیہ السلام کا یعنی قوم عاد جو تاریخ میں ذکر ملتا ہے وہ پہلے ہے. لیکن قرآن میں ترتیب کے اندر پہلے قوم سمود کا ذکر ہے، پھر قوم عاد کا ہے. باقی تو اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ جیسے بھی ذکر فرما دے. لیکن بعض مفسرین نے ایک نقطہ لکھا ہے، غالباً شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے نقطہ نقل کیا، واللہ عالم. وہ کہتے ہیں کہ اس کا وجہ یہ ہے، اللہ جانتا ہے بہتر، کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ دیکھیں قوم سمود پر جو عذاب آیا تھا نا، وہ عذاب ایک طرح کا تھا، یعنی ایک زلزلہ آیا اور ایک دم سب ختم. چیخ کی آواز ہے، صیحہ کہہ لیں، چیخ ماری جبرائیل علیہ السلام نے، کلیجے پھٹ گئے، انسان ختم. عذاب تو تھا لیکن مختصر وقت کے لیے. لیکن قوم عاد پہ جو عذاب آیا وہ 8 دن اٹھا کے پٹخ دیا، نعوذ باللہ. اس کیفیت، وہ اس میں شدت بہت زیادہ ہے. اور تو اسی طریق پر ترتیب کے ساتھ پہلے اس قوم کا ذکر ہے جس میں عذاب تو آیا لیکن عذاب مختصر وقت کے لیے تو فوری ختم کر دیے گئے. پھر اس قوم کا ذکر ہے جس پر عذاب آیا اور زیادہ شدت کے ساتھ آیا، باقی اللہ جانتا ہے کیا وجہ ہے. اسی طریق پر قوم نوح، حضرت نوح علیہ السلام کے قوم پہ یہ اسی کا ذکر ہے کہ ان پر جو عذاب آیا اس عذاب کے اندر بھی پانی بھی تھا اور مٹی کی کیفیت بھی تھی، عین وقت تک تھا، ہوا بھی تھی، طوفان بھی تھا، سب کچھ تھا اس کے اندر. اور یہاں آپ الفاظ پہ غور کریں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ، بے شک جب پانی بہت زیادہ چڑھ گیا تو ہم نے تمہیں سوار کیا. اب ظاہری بات ہے یہ آیت اتر رہی ہے قرآن میں، نوح علیہ السلام کا دور گزر چکا ہزاروں سال پہلے. تو یہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں ہم نے تمہیں سوار کیا فی الجاریہ، کشتی میں،
حالانکہ کشتی میں تو سوار ہوئے تو نوح علیہ السلام کے ساتھ امتی. تو یہاں بھی مفسرین نے سمجھانے کے لیے لکھا ہے کہ آپ نے کتابوں میں یہ بات پڑھی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک لقب ہے آدم ثانی. آدم ثانی، دوسرے آدم، نوح علیہ السلام کو کہا جاتا ہے. اور اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ ایک تو آدم علیہ السلام سے نسل انسانی چلی، ظاہری بات ہے وہ تو آدم علیہ السلام ہیں ہی، سب سے اول انسان بھی ہیں، سب سے اول نبی ہیں، ان سے نسل انسانی آگے اللہ نے سب چلائی نسل. اس کے بعد جو انسانیت موجود تھی نوح علیہ السلام کے دور تک، حضرت ادریس علیہ السلام کا دور اس سے پہلے آتا ہے. آدم علیہ السلام، شیس علیہ السلام نبی، ادریس علیہ السلام نبی، یہ بھی پہلے کے ہیں. پھر نوح علیہ السلام کچھ عرصے بعد. تو نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا تو اس کشتی کے اندر جتنے لوگ تھے اس کے بارے میں قرآن میں کہیں تعداد نہیں ہے، مختلف کتابوں میں کسی نے 80، کسی نے چند سو، بہت مختصر تھے. وہ لوگ بچے تھے، انہی سے دوبارہ نسل انسانی آگے چلی. یعنی اس سے پہلے جتنی انسانیت تھی سب فنا ہو گئی، تو نوح علیہ السلام سے دوبارہ سے انسانی نسل آگے چلی ہے، اسی لیے ان کو آدم ثانی کہا جاتا ہے. اس وقت جتنی انسانیت موجود ہے، پھر نوح علیہ السلام کی اولاد میں آپ جانتے ہیں حام، سام، یافس، پھر اسی سے مختلف زبانیں بنی ہیں، مختلف مذاہب بنے ہیں، کوئی سامی مذہب ہے، کوئی غیر سامی، یہ سارا تاریخ کے اندر آپ نے پڑھا ہوگا اگر آپ کو اس کی دلچسپی ہے، یہ سارا اس کے اندر بیان کیا جاتا ہے تقابل ادیان وغیرہ میں. تو چونکہ اس وقت جو انسان سارے موجود ہیں ان کی اوپر نسل پہنچتے پہنچتے وہی سام یافس ان کی اولاد میں پہنچتی ہے حضرت نوح علیہ السلام کے، تو لہٰذا یہی ذکر ہے انا لما تقلنا حملناکم. اگر وہ سوار نہ ہوتے تو اس وقت انسانیت کا وجود کہاں ہوتا. بات وہ سوار تھے، اس کشتی کو اللہ نے بچایا، اتنا شدید طوفان، اور جودی پہاڑ پہ جا کے وہ کشتی ٹھہری. اور حدیث کے اندر آتا ہے، بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ قرون اولیٰ میں، اسلام کے ابتدائی دور میں لکھا ہے کہ وہ کشتی موجود تھی. اور قرون اولیٰ کے بعض لوگ کہتے ہیں ہم نے وہ کشتی دیکھی جو جودی پہاڑ کے اوپر آ کے رکی. تو یہ ذکر ہے انا لما تغل ماء، بے شک جب پانی جوش مارنے لگا بہت زیادہ، حملناکم فی الجاریہ، ہم نے تمہیں سوار کیا اس کشتی میں، لنجعلھا لکم تذکرۃ اور وتعیھا اذن واعیہ، تاکہ ہم تمہارے لیے اس کو نصیحت بھی بنائیں، اور وتعیھا اذن واعیہ، اور یاد رکھے اذن وہ کان، واعیہ جو یاد رکھنے والے، یاد رکھنے والا کان اس کو یاد بھی رکھے. یعنی کان سے جب تم نے واقعہ سن لیا، اس سے عبرت حاصل کی، تو عبرت حاصل کرنے کے بعد جو اس کا نتیجہ ہے کہ انسان برے اعمال سے بچے، اللہ کی نافرمانی سے بچے، یہی کہا جائے گا کہ اس نے بات یاد رکھی ہے. تو یاد رکھنے والے کان اس کو یاد بھی رکھیں. یہاں تک آج آپ نے آیات سنی. اس کے بعد پھر فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جب سور میں پھونکا جائے گا اور وہ کیفیت ہوگی، اس کا ذکر انشاءاللہ بعد میں آئے گا. ترجمہ پڑھ لیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحاقۃ ما الحاقہ، وہ ثابت ہو جانے والی، یقینی طور پر آنے والی چیز. ما الحاقہ، کیا ہے وہ یقینی ہونے والی چیز. وما ادراک ما الحاقہ، آپ کو کیا معلوم وہ یقینی چیز، ہونے والی، ثابت ہونے والی چیز کیا ہے. ظاہری بات قیامت ہے، قیامت کا ذکر ہے. کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، جھٹلایا قوم سمود نے اور قوم عاد نے بالقارعہ، اسی قیامت کو، کھڑکھڑانے والی کو، انہوں نے بھی اس کو جھٹلایا تھا. اب ہوا پھر کیا نتیجہ. فاما سمود، باقی جو قوم سمود تھی، فاہلکوا بالطاغیہ، انہیں ہلاک کیا گیا طاغیہ کے ذریعے، حد سے بڑھنے والی چیز. وہ حد سے بڑھنے والی زلزلہ ہو یا چیخ ہو، دونوں سے. اور واما عاد، باقی جو قوم عاد تھی، فاہلکوا بریح صرصر عاتیہ، انہیں ہلاک کیا گیا بریح، ایسی ہوا سے، صرصر جو بہت ہی تیز بھی تھی اور ٹھنڈی تھی، عاتیہ یہ بھی حد سے بڑھنے والی تھی، بے قابو ہونے والی تھی. اور کتابوں میں لکھا ہے کہ بے قابو ہونے کا مفہوم یہ لکھا غالباً صحیح بخاری کے حوالے سے، واللہ عالم میرے ذہن میں سخت نہیں پوری بات، یہ لکھا ہے کہ یہ بے قابو ہونا ایسا تھا کہ جو فرشتے ہوا کے یعنی نظام پہ متعین ہیں، آدمی کا علیہ السلام یا دیگر فرشتے اللہ کی طرف سے، ان فرشتوں سے بھی ہوا بے قابو ہو رہی. اس قدر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ عذاب کی کیفیت تھی، ایسی ہوا جو بے قابو ہوئی جا رہی تھی.
اس سے ہلاک کیا قوم عاد کو۔ سخرہا علیہم، وہ مسلط کی اللہ نے وہ ہوا ان پر، 7 لیال 7 راتیں، و8 ایام اور 8 دن، حسوماً مسلسل لگاتار۔ فطر القوم فیہا سرعا، آپ دیکھیں گے اس قوم کو اس میں سرعا، وہ بالکل گرے پڑے تھے، بالکل ہلاک ہوئے پڑے تھے۔ کانہم اعجاز نخل خاویہ، گویا کہ وہ اعجاز کہتے ہیں بالکل جڑ کے ساتھ جو حصہ ہوتا ہے، تنا۔ کانہم اعجاز نخل خاویہ، گویا کہ وہ کھجور کے تنے ہیں، خاویہ جو گرے پڑے، اس طرح کوئی ادھر پڑا ہے کوئی ادھر، یہ کیفیت تھی ان کی۔ فہل تری لہم من باقیہ، کیا آپ نے دیکھا ان میں سے کسی کو باقی کوئی بھی نہیں بچا، سب اللہ کے عذاب سے ہلاک ہو گئے۔ وجاء فرعون ومن قبلہ والمؤتفکات بالخاطئہ، اور آیا فرعون ومن قبلہ، اور بہت سے وہ جو ان سے بھی پہلے تھے، والمؤتفکات، اور اوندھے ہو جانے والے، یہ بھی ان سے پہلے قوم گزر چکی ہے، بالخاطئہ، یہ سب کے سب کیا آئے لے کر، ان سب نے گناہ ہی، سب معصیت گناہ خطا میں لگے رہے۔ فعصوا رسول ربہم، وہ خطا ان کی تھی کیا، فعصوا رسول ربہم، انہوں نے اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی، پھر نتیجہ کیا نکلا، فاخذہم اخذۃ رابیہ، ان کو پکڑ لیا ایسی پکڑ نے، رابیہ جو بڑی مضبوط تھی، شدید پکڑ تھی۔ انا لما طغى الماء، بے شک جب پانی حد سے باہر ہونے لگا، سرکش ہونے لگا، جب وہ آتا ہے نا قرآن میں، وفارت تنور بھی ابلنے لگے، ساری کیفیت ہوئی، تو حملناکم فی الجاریہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے تمہیں سوار کروایا، یعنی نوح علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ جو ماننے والے تھے ہمارے آباء و اجداد میں وہی بنے، حملناکم فی الجاریہ، ہم نے تمہیں سوار کیا فی الجاریہ، اس کشتی میں، لنجعلہا لکم تذکرۃ، تاکہ ہم اس کو بنائیں، اس واقعے کو بھی ہو سکتا ہے، اس کشتی کو بھی ہو سکتا ہے، دونوں طرف ضمیر ہے، لوٹ سکتی ہے، لنجعلہا لکم تذکرۃ، تاکہ ہم تمہارے لیے بنائیں اس کو نصیحت، اور وتعیہا اذن واعیہ، واعیہ کا مطلب یاد رکھنے والی، اذن کان، وتعیہا یاد رکھنا، تاکہ یاد رکھنے والے کان اس کو یاد رکھیں، اس واقعے کو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی محفوظ رکھے۔ ابھی اللہ نے ہمیں یہ ساری یہ مہلت بھی دی ہے، صحت و عافیت بھی دی ہے۔ اس کے بعد پھر ترتیب سے آئے گا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جب وہ سور پھونکا جائے گا، قیامت کی سارے منظر کشی ہے اس صورت کے اندر۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہم سب کو۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ اللہم یا شافی الامراض فی مرضانا، یا قاضی الحاجات فی حاجاتنا، انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمة فی الدین والدنیا والآخرہ۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتہ۔